علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ چند منٹ مجھے گوارا کر لیں، میں شاید آپ کے فائدے کی کچھ باتیں اپنے بڑوں کی طرف سے آپ کو پہنچاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم و دیگر اکابر علماء کرام، ملی اور سماجی قائدین، نوجوان دوستوں، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور مغربی بنگال کے عمارت شریعہ کی آواز پر پٹنہ کے گاندھی میدان میں اپنی قربانیوں کے ساتھ تشریف لانے والے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد سے آپ یہ قربانی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو 100% کامیاب فرمائے۔ میں اس عزم اور یقین کے ساتھ آپ کے درمیان کھڑا ہوں کہ یہ گاندھی میدان نہیں بلکہ نفرت اور ظلم کا قبرستان ہے۔ انشاءاللہ جتنے نفرت اور ظلم کی آندیاں اٹھیں گی اسی گاندھی میدان میں وہ اپنی موت مر کے دفن ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ میں شعور ہونا چاہیے اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اس وقت یہاں وقت بچاؤ اور دستور بچاؤ تحریک میں شریک ہیں۔ آپ جانتے ہیں تحریکیں چلانے کے لیے بڑے شعور کی ضرورت ہے، بڑے بیداری کی ضرورت ہے، بڑے قربانی کی ضرورت ہے۔ ہم کو ہمارے اس ملک میں الجھا کر کے رکھا جاتا ہے۔ اس ملک کا دستور سیکولر دستور ہے۔ اس دستور نے ہر ہندوستانی کو برابر کا درجہ دے رکھا ہے۔ کوئی زمانہ ہندوستان میں تھا کہ کوئی راجہ ہوا کرتا تھا، کوئی بادشاہ ہوا کرتا تھا، لیکن سمویدھان نے، دستور نے ہر ہندوستانی کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ ہم ایک آزاد قوم ہیں، کوئی ہمارے اوپر کسی بھی سازش کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ یہاں کوئی آقا نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مملوک نہیں ہے۔ ہر ہندوستانی برابر کا حق رکھتا ہے اور وہ آزاد ہے، اس کی جان مال محفوظ ہے، عزت آبرو محفوظ ہے۔ کوئی حاکم اور کوئی محکوم نہیں ہے۔ ملک کے سنسادنوں پر، ملک کی چیزوں پر کسی کا زیادہ اور کسی کا کم درجہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند نے مسلسل تحفظ آئین کانفرنس کیا، تحفظ جمہوریت کانفرنس کیا ہے، قومی یکجہتی کی کانفرنسیں کیا ہے، دیگر ملی مسائل پر جمعیت علماء نے اسی بہار میں، اسی پٹنہ میں کئی اجلاس کیا ہے۔ وقف جس کے حوالے سے آج آپ کا یہ جلسہ ہے، جب وقف کے بارے میں یہ کالا قانون بنایا گیا اور ابھی وہ دونوں ایوانوں میں پیش نہیں ہوا تھا اور وہ قانون نہیں بنا تھا بلکہ قانون سازی کے مراحل سے گزر رہا تھا، تو حضرت صدر محترم امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں 3 نومبر 2024 کو ایک بے مثالی اور تاریخ ساز اجلاس بلایا اور اس کی پرزور مخالفت کیا۔ اس اجلاس میں حضرت نے، آپ میری بات کو غور سے سنیں، اس اجلاس میں حضرت نے جمعیت علماء بہار کے ذمہ داروں کے ذریعے سے آپ کے چیف منسٹر صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، مگر ان کی بدقسمتی یہ وہاں پہنچ نہیں سکے۔ جن 2 بیساکھیوں پر فرقہ پرستوں کی حکومت چل رہی ہے، حضرت نے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کو بھی دعوت دیا تھا، وہ خود نہیں آئے لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر کو بھیجا۔ انہوں نے 3 نومبر کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں اعلان کیا کہ ہمارے سی ایم اور ہماری پارٹی اس وقف قانون کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا بعد میں کیا ہوا۔ حضرت کے 3 نومبر کے بعد 24 نومبر کو اسی پٹنہ میں باپو سبھاگار اسٹیڈیم میں اپنا ایک تاریخی اجلاس جمعیت علماء بہار کے تحت بلایا۔ حضرت صدر محترم نے شرکت کیا۔ یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کا تیقن دلایا، کہا کہ یہ کالا قانون وہ سیکولر لوگ جو فرقہ پرستوں کے سپورٹ اور سہیوگ میں ہیں، جن کی بیساکھیوں پر یہ فرقہ پرست سرکاریں چل رہی ہیں، وہ اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔
15 दिसंबर 2024 को सूबे आंध्र प्रदेश की तारीखी शहर कड़पा के आज़ाद नगर मैदान में बहुत तारीखी इजलास किया और अपनी बात वहाँ रखी और हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी सेकुलर अवाम क्या चाहते हैं वहाँ की सरकार को अच्छी तरह वाज़े कर दिया। जब भी लोगों ने ये कहा था कि ये सेकुलर सरकारें हैं, ये कभी दबाव में नहीं आएगी, मगर आज के इस इजलास में मैं आपको कहता हूँ, मुझे अफसोस है इन दोनों बाबुओं पर जिनको आप और हम सेकुलर समझते हैं, हालांकि ये जबरदस्त फिरका परस्ती के दबाव में है। होना ये चाहिए था अगर किसी मसले से इन्होंने सपोर्ट किया था तो ये डरा करके अपनी बात कह सकते, मगर मुझे अफसोस है ऐसे सेकुलर लोग जिनको इस मुल्क की रियासतों में अरसे दराज तक चीफ मिनिस्टर रहने के तजर्बात हैं, जिनको लोग सोशल समझते हैं, खिदमत गुजार समझते हैं, सेकुलर समझते हैं, जिनसे इंसाफ की उम्मीदें रखते हैं, वो फिरका परस्तों के दबाव में आ गए और उन्होंने इस कानून को मंजूर होने में पूरा सपोर्ट दिया। जब सदर जमहूरिया के दस्तखत हो गए तो हजरत सदर मोहतरम ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया, क्योंकि इन मराइल से गुजरने के बाद वही एक रास्ता हमारे पास बाकी रह जाता है कि हम अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रुजू हो और उससे इंसाफ की गुहार लगाएं। और बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दाखिल किया, लेकिन मेरे दोस्तों, जिन 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया गया, उनमें जमीयत उलमा के वकील कपिल सिब्बल नंबर अव्वल पर थे, जमीयत उलमा हिंद के वकील थे और दीगर वकीलों ने जवाब के तौर पर अपनी बात पेश किया। फैसला जज साहिबान मोहतरम ने महफूज कर लिया है। जब ये फैसला आएगा इंसाफ और अदल का फैसला होगा। आज पटना की सरजमीन में अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने वक्त की जरूरत को समझते हुए दस्तूर बचाओ और वक्त बचाओ के नाम पर इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि इंसानों का ठाठे मारता समंदर गांधी मैदान में भरा हुआ है। हजरत सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी अमीर उल हिंद दामत बरकातहू को हजरत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसाली दामत बरकातहू ने फोन किया था। हजरत की सेहत नासाज है, हजरत खुद तशरीफ नहीं ला सके, अपना पैगाम भेजा है और ये जाहिर करने की कोशिश किया है कि हजरत अमीर उल हिंद का एतमाद हजरत अमीर शरीयत को हासिल है, उनकी ताईद हासिल है, उनका ताउन हासिल है। मैं हजरत के पैगाम को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सलाम आपको अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहू पहुंचा रहे हैं। इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड व मगरबी बंगाल के वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस पटना में मैं खुद शिरकत का इरादा रखता था, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ और इन तमाम लोगों की काविशों और कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता हूँ जो इस प्रोग्राम के इनेकाद में पेश है। वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है और वक्फ तरमीमी कानून हमारे मज़हब में बराह रास्त मुदाखलत है। वक्फ को बचाना हमारा मजहबी फरीज़ा है। मुसलमान हर चीज़ समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक्फ हमारा मजहबी और शरई मसला है जिस पर उलमाए उम्मत का इज्मा और तमाम मुसलमानों का इत्तेहाद है। आज भी आपका ये जलसा तमाम मिल्ली जमातों का जलसा है। वक्फ की इब्तिदा ज़माने नबुव्वत से हो गई थी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्फ किया और दूसरे लोगों ने भी वक्फ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ ही की ज़मीन पर
سب سے پہلی مسجد قباء بنائی اور مدینہ منورہ میں بھی وقت کی زمین پر مسجد نبوی بنائی گئی۔ وقت کا مسئلہ ہمارا دستوری حق ہے۔ موجودہ حکومت نئے وقت ترمیمی قانون کے ذریعے مسلمانوں سے وہ حقوق چھین لینا چاہتی ہے جو اسے ملک کے آئین نے دیے ہیں۔ موجودہ وقت قانون آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور مذہبی امور میں صریح مداخلت ہے، اور یہ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہم نے اس طرح کے ظلم و ناانصافی کے خلاف پہلے بھی لڑائی لڑی ہے اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ وقف اسلامی شریعت کا بنیادی حصہ ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی ترمیم قابل قبول نہیں ہو سکتی جو اس کے مذہبی کردار اور شرعی بنیاد کو متاثر کرے۔ مسلمان ہی کیا کسی بھی مذہب کا بندہ اپنے مذہبی امور میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر لاکھوں اوقاف ہیں، لیکن موجودہ حکومت اس قانون کو لا کر ان اوقاف کو ختم کرنا چاہتی ہے اور مسلمانوں کی آنکھ میں دھول جھونک کر یہ کہہ رہی ہے یہ قانون اوقاف کی حفاظت کے لیے لایا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند قانونی لڑائی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں، دوسری اقلیتوں اور انصاف پسند لوگوں کے ساتھ تمام جمہوری و دستوری ذرائع کا بھی استعمال کر رہی ہے۔ اس لڑائی میں تمام اپوزیشن پارٹیاں، ملک کی تمام ملی تنظیمیں، ادارے اور لوگ متحد ہیں۔ ہمیں خدا کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ اگر ہم نے مل کر لڑی تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اگر ہم اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو فرقہ پرست طاقت اور حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے امتحان کی سختگاڑی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، قوموں پر آزمائش کی گھڑیاں آتی رہتی ہے۔ مسلمان دنیا کے اندر فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مسلمان 1400 سال سے انہی حالات میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارا ماننا ہے اگر آئین کو بچانا ہے تو اس نئے قانون کو کلی طور پر ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری نظر میں آئین جمہوریت کا وہ بنیادی پتھر ہے کہ اگر اسے اس کی جگہ سے ہلا دیا گیا تو جمہوریت کی مضبوط عمارت کھڑی نہ رہ سکے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئین بچے گا وہی ملک بچے گا۔ یاد رکھیے ہماری کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ ہماری پوری تحریک پرامن اور قانون کے دائرے میں رہے۔ ہمارے پروگراموں میں انصاف پسند برادران وطن کی بھی ایک بڑی تعداد موجود رہے اور آج الحمدللہ یہاں ہے۔ اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ نہ بننے دیا جائے۔ ہماری یہ لڑائی فرقہ پرستی اور سیکولرزم کے درمیان ہے۔ وقت کو لے کے عرصے سے یہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو وقت کی آڑ میں ملک کی اکثریت کو وقت کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف سربلند کر دیا جائے۔ چنانچہ اکثریت کو یہ باور کرانے کی سازش بھی ہو رہی ہے کہ وقت کے نام پر مسلمانوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ سراسر غلط الزام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ حکومت نے خود اوقاف کے زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اکثریت کے ذہنوں میں وقت کے متعلق جو غلط باتیں بھری جا رہی ہیں ان کو کباحت کو دور کریں۔ جمعیت علماء اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے وقت ترمیمی قانون کے خلاف عدالت میں گئی۔ اس معاملہ پر سپریم کورٹ نے جس توجہ اور سنجیدگی کا اظہار کیا، اس سے صاف اشارہ ملا کہ عدالت محسوس کرتی ہے کہ یہ حساس معاملہ ہے اور وقت ترمیمی قانون ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ مختلف سماعتوں کے دوران جمعیت علماء ہند کے سینئر وکیل ایڈوکیٹ کپل سبال نے مدلل بحث کیا۔ ان کی جو آخری بحث تھی وہ بہت پر اثر تھی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل اور بحث سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ آئین کی بالادستی کو برقرار رکھے گا اور ہمارا مذہبی دستوری حق ہم کو ملے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کو ایسی حالت میں پہنچا دیا گیا ہے کہ انصاف کی تلاش میں ہم مذہبی چشمہ لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
बात सुनो, बात सुनो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। मैं 5 गिनता हूं, वहां से पीछे हर एक आदमी को 5 कदम लेना है पीछे, 5 कदम लेना है पीछे, हर एक आदमी को 5 कदम लेना है पीछे, 5 कदम। पढ़ो सुभान अल्लाह। एक कदम पीछे जाओ, एक कदम पीछे जाओ, सुभान अल्लाह। पीछे जाइए। हजरत सदर मोहतरम मौलाना अशफाक इब्राहिम फरमाते हैं, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड मगरबी बंगाल के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और मुसलमानों के औकाफ की हिफाजत फरमाए, निज हमारे मुल्क को अखुवत और हमदर्दी और प्यार मोहब्बत के साथ सरशब्ज़ व शादाब रखे, शुर्र व फिदन से मामून फरमाए। आमीन। वस्सलाम। अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा ए हिंद।